جی سر کوسا صاحب جاگ جاؤ جناب. کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیرت سے ہیں بھائی؟ الحمد للہ. اللہ یار صاحب آپ سنائیں. الحمد للہ. اللہ کا تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو جناب. سنائیں جناب. عتیق قلوی سر صاحب میرے مناظرے کے تھے لیے آج آئیں گے میٹنگ. نہیں آئیں گے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ سر کیوں نہیں آئیں گے؟ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی آئے گا، ضرور ہوگا. توحید پہ مناظرہ ہم نے غلط تجویز دی ہے بھائی. توحید پہ مناظرہ ہونا چاہیے. جو سب کو مشرک کہہ رہے ہیں. نہیں 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 نہیں، وہ ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں، مناظرے ہونے چاہیے، ہونے ہاں چاہیے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور آج پتہ چلا نا کہ ہم بالکل. نے ان کو میوٹ ہی نہیں کیا تھا. خود میوٹ کرتا ہے اپنے آپ کو. اداکاری دکھاتا ہے کہ اللہ یاری نے میوٹ کیا. اتنا دھوکہ، ہم، اتنا فراڈ. تصور کر سکتے ہیں کتنا فراڈ کرتے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی، ایسے ہی. صحیح. یہ کوسا صاحب بتائیں کیا اچھا کر سکتے ہیں اللہ آپ یار کے لیے؟ صاحب. جی جی. اصل میں میرے کچھ سوالات تھے آپ سے. دو سوال. ٹو. نو مور. ٹو. جی دو سوال. جی سر بس. ٹھیک ہے. جی تو میرا فرسٹ کوسچن یہ ہے کہ دجال کے ریلیٹڈ ہی ہے، کیونکہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ممبروں سے یہ چیزیں ہٹ رہی ہیں. تو جی. جو دجال وغیرہ کا معاملہ ہے وہ ممبروں سے آج کل ہٹ چکا ہے. یعنی اس کے اوپر کوئی آج کل وہ نہیں ہو رہی، ڈیبیٹ نہیں ہو رہی جی سر. بالکل بھی. تو خود دجال اس ہیں. کے بارے میں خود بتائیے. ممبر پہ پڑھنے والے اکثر دجال ہی تو ہیں. دجال یعنی فریب کا. خود ہی دجال ہوں. جی سر بولیں. چلیں یہ تو ایک نہ ایک دن پتہ چل جائے گا کون سچ ہے. تو جی سر. اصل میں میرا کوسچن یہ تھا، جیسے کیا کہتے ہیں برمودا ٹرائنگل جو ہے، ہاں اس کو دجال سے تو ملا ہے. ہاں دجال کچھ نہ ادھر کچھ رہتا ہو سکتا ہے، ریلیٹ تو ہے. ہو اللہ. سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر آج تک صحیح طرح پتہ نہیں چل رہا کہ آخر ہے کیا. برموڈا میں تو لوگ بہت رہتے ہیں نا. ادھر برموڈا میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں. وہ تو ہے برموڈا ایک ملک ہے نا، بٹ ایک کنٹری ہے. ایک کنٹری ہے. نہیں نہیں کیا لیکن یہ کہتے ہیں ہوا ہے اس کہ میں تو ہاں نہیں ہے جی. اس علاقے سے جب کچھ جہاز گزرے ہیں نا، ان کے الیکٹرانکس میں کچھ گڑبڑ آئی ہے. کچھ جہاز وہاں پہ ناپیدا ہو گئے ہیں. یعنی وہاں پہ ان کو نہیں. وہ سمندر میں یہ ہوتا ہے نا، سمندر میں ایک دفعہ جہاز گر جائے تو اس کا ملنا بھی مشکل ہوتا ہے نا. اب اس کے لیے امریکہ وغیرہ میں دیکھیں اس کے متعلق بہت زیادہ یہ مسلمانوں نے یہ نہیں بچائی ہے. یہ اصل میں امریکیوں یہاں پہ کا جو میڈیا ہے نا، یہاں کے میڈیا کیونکہ آزاد ہے. اور یعنی یہ ہمیشہ سے آزاد رہا ہے امریکہ میں. یعنی گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں رہا ہے. اور جب سے یہاں پہ ریڈیو اسٹیشنز کا آغاز ہوا ہے 1920 کی دہائی سے 1930 کی دہائی میں ریڈیو اسٹیشن ہوتے تھے. اور اس کے بعد 1940s 50s میں 40-50 کی دہائی میں یہاں پہ ٹی وی بھی آ گئے. ٹی وی اسٹیشن تو ہمیشہ گورنمنٹ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں. یہ ہوتی تھیں کس کے پاس؟ پرائیویٹ کمپنیز ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ اخبارات وغیرہ یہ تو ہمیشہ انڈیپینڈنٹ ہے نا. تو یہاں پر ہم شروع سے یعنی یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ زیادہ ہمیں سنیں، زیادہ ہمیں دیکھیں. پرانے زمانے میں جب اخبارات زیادہ بکتے تھے، آپ کے جو جرائد زیادہ بکتے تھے نا، ویکلی یا منتھلی جو مختلف قسم کے جو میگزینز ہیں، تو وہ تو اگر وہ اسی طرح کے کوئی سنسنی خیز چیز آپ وہاں پہ چھاپ دیں کہ یہاں پہ ایک عجیب غریب داستان ہے برموڈا ٹرائنگل میں، تو لوگ زیادہ پڑھیں گے نا. پھر کہیں گے کہ اگلے ہفتے اس کا یا اگلے مہینے میں اس میں زیادہ ہم آپ کو آرٹیکل دیں گے، تو اگلے مہینے پھر مزید خریدیں گے نا. تو اس طرح اس کے متعلق مسٹریز کا پھیل گیا ہے. یعنی یہاں اس کا آغاز امریکہ سے ہوا تھا. بعد میں مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ وہاں اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ مسٹریس علاقہ ہے. تو اب مسلمانوں میں نے آپ نے شروع کیا کہ وہاں پہ دجال رہتا نا. اب واقعی وہاں پہ کوئی مسٹری ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں معلوم. اب دجال کہاں رہتا ہے مجھے نہیں معلوم. دجال ہمارے شیعہ حدیث میں اس طرح نہیں ہے کہ دجال پیدا ہوا ہے. دجال موجود ہے. ٹھیک ہے نا. دجال ظہور کرے گا، یہ ہے دجال آئے گا. لیکن کیا وہ پیدا ہو چکا ہے؟ ہمارے حدیث میں مجھے نہیں ملتا. اب میں بھول بھی گیا ہوں کیونکہ بہت عرصہ ہوا میں نے نہیں پڑھا. لیکن صحیح مسلم وغیرہ یہ اہل سنت کے احادیث ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے دجال کو دیکھا تھا. دجال موجود تھا. دجال سے ان کی ملاقات ہوئی تھی. وہ ایک جزیرے میں رہتا تھا. ٹھیک ہے نا. اور وہ دجال جو ہے وہ ایک فرد ہے، ایک شخص ہے، ایک انسان ہے. وہ ابھی تک وہ زندہ ہے. تو یہ اہل سنت کی کتابوں میں. ہماری کتابوں میں اس طرح نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ وہ آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. اب اس کی پیدائش کب کی ہے
اب مجھے نہیں رہتا کہ ہمارے، شاید ہو سکتا ہے ہمارے پاس بھی حدیث ہو کہ اس کی پیدائش پہلے کی ہے، لیکن ہمارے ہاں اتنی کوئی مشہور روایت اس کی نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ ایک کافر شخص ہے، اور وہ اس کے وہ بہت سارے خارق العادت چیزیں لوگوں کو دکھائے گا نا، وہ اس کے پاس بڑا پاور ہوگا، لوگ اس کی پوجا کریں گے، لوگ دین سے نکل جائیں گے. تو اس طرح اس کے متعلق احادیث ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اب اللہ جانتا ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے، کس طرح ہے. I cannot tell you. Okay? میں آپ کو نہیں بتا سکتا، یہ صرف اللہ جانتا ہے، اچھا امام میرا عصر علیہ السلام جی جانتے جی ہیں. جی میرا سیکنڈ کویسچن یہ ہے کہ یعنی لیکن جب ایک جملہ میں امام آپ کو مہدی بتاؤں، یہ برموڈا ٹرائنگلز، اس میں کوئی مسٹریس علاقہ ہو یا نہ ہو، لیکن دنیا میں ایسے علاقے ہیں. دنیا ایسی ہے، دیکھیں دنیا ایسی ہے کہ یہاں سے بہت ساری چیزیں ہیں جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے نا. عام چیزیں ہیں، ہو سکتی ہیں یہاں پہ ایسے علاقے ہوں کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے آنکھوں میں پٹی ڈالی ہے نا، کہ لوگوں کو نظر نہیں آتا، لوگوں کو نظر. اب حدیث میں مثلا قرآن مجید میں کہ ذوالقرنین علیہ السلام گئے تھے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ چشمہ حیات پہ گئے تھے، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ ظلمات میں گئے تھے، کتنے عرصے وہ ظلمات میں رہے. یا مثلا حدیث میں ہے کہ حضرت امیر المولا علی علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان کے ساتھ کوہ قاف بھیجا تھا، جہاں پہ وہ سد ذوالقرنین ہے، وہاں وہ دیکھنے کے لیے، تو وہاں وہ گئے تھے. اور بہت طویل عرصہ. اب دیکھیں، اب یہ ہمیں اب میپ میں تو نظر نہیں آتا نا ظلمات کا کوئی علاقہ ہو دنیا میں، یا ایسے جگہ ہو کہ وہاں پہ کوئی ایسا ڈیم بنا ہو جو ذوالقرنین کا ڈیم ہو، ہمیں تو نظر تو نہیں آتا، لیکن یہ قرآن میں موجود ہے ذوالقرنین کا ڈیم. تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ اگر ہمیں ابھی نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، قرآن تو حق ہے. قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ لوگوں کو نظر بھی آ سکتی ہے نا، یہ تو نہیں کہا ہو سکتا یہاں پہ ایسے ڈائمنشنز ہوں اسی دنیا میں، اسی کرۂ خاکی میں. یہ تو یقینی ہے کہ یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. اگر اللہ چاہے تو ہمیں نظر آتی ہے نا. تو ایسے علاقے ہوں، ایسے شہر ہوں، ایسی بستیاں ہوں کہ وہاں کے رہنے والے وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم نہیں ان کو نہیں دیکھ سکیں. اس طرح پہ بہت ہی بلکہ روایات احادیث میں اس کے اشارے بہت ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جی سر بولے مزید. اچھا میرا دوسرا کویسچن یہ ہے کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو جی اس وقت ان کے فالوورز بہت کم ہوں گے، اس کی وجہ کیا ہے اور کیوں مسلمانوں کا ہی گروہ ان کے خلاف اٹھے گا؟ ایک احادیث میں جو ہے نا کہ ان کے خلاف جو جنگ کریں گے نا وہ مسلمان ہی ہوں گے، مسلمان ہی ہوں گے. اور میں نے جو پہلے پڑھا تھا بھی میرے ذہن سے نکل گیا، اس وقت میرا اندازہ یہی تھا کہ اس میں شیعہ بھی بہت ہوں گے، اس میں شیعہ حضرات بھی بہت ہوں گے، اور اس میں کوئی تعجب ہی نہیں ہے. یعنی مجھے اس پہ بالکل کوئی تعجب ہی نہیں ہے. جس مسیر پہ شیعہ جا رہے ہیں، اکثر شیعہ اور شیعہ علماء جا رہے ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام کے خلاف ہے. اس میں اگر امام عصر علیہ السلام ابھی آ جائیں تو میں تو یہ تو ان کا مسیر تو امام عصر علیہ السلام کے مسیر کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کا مسیر ہے. ان کا جو طریقہ کار ہے وہ امام علی علیہ السلام کا طریقہ کار ہے. تو شیعہ علماء تو اس سے بہت منحرف ہیں، شیعہ ذاکرین اس سے بہت مختلف ہیں، شیعہ عوام اس سے بہت مختلف ہیں. اب یہ ان کی تصدیق کریں گے یا ان کی تکذیب کریں گے، میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ ابھی یہ تصدیق کریں گے. یا مجھے تو ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ شیعہ اور نواسب ان کے بہت خلاف ہو جائیں گے، کچھ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے. عدد کیوں کم ہے؟ ان کی تعداد جو ان کے ساتھ دینے والے کم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہمیشہ یہی رہا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو کون سی اکثریت ان کے ساتھ تھی نا؟ اکثریت ان کے مخالف تھی ہمیشہ. انبیاء علیہ السلام سب کی کہانی یہی ہے، سب کی کہانی ہے کہ حق کے ہو ساتھ سکتا ہے دینے میڈیا والے. کا رول ہو، ہاں ہو جی سکتا ہے میڈیا کا رول ہو سکتا ہے، میڈیا بالکل 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 ہو سکتا ہے میڈیا یعنی کا رول میڈیا کہ ہو یہ وہاں بھی پہ. اس جھوٹا ہو زمانے رہا ہے، میں کیا کہتے ہیں جو مہدی میڈیا میں۔ ہوگا نا اس زمانے میں، دیکھیں اب آپ انٹرنیٹ ہوں جب ایک زمانہ تھا انٹرنیٹ نہیں تھا، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے نا اس زمانے میں کہ انٹرنیٹ کوئی چیز ہے. میں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے پاس جو سب سے پرانا اس کے پاس ای میل تھا. ایک میرا دوست تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ 1986 میں اس کے پاس ای میل تھا. یعنی امریکہ میں ای میل چل رہا تھا اس زمانے میں. یہ بہت کم لوگوں کے پاس تھا. انٹرنیٹ تو کسی کے پاس نہیں تھا نا اس زمانے میں. 80s میں 90s میں اس کا آغاز ہوا. اور شروع میں یہ انٹرنیٹ جو تھا نا یہ امریکی فوج کے پاس تھا. یہ انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے ان کے پاس طریقہ کار تھا. پھر وہاں سے اس کو ایکسپینڈ کیا، عوام تک پہنچایا. پھر اب تو دنیا میں انٹرنیٹ ہی چل رہا ہے نا. اب انٹرنیٹ سے پہلے تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے تھے نا کہ ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے دنیا میں. انفارمیشن شیئر کرنے کا اتنا آسان طریقہ کہ ہمارے فنگر ٹپس پہ ہے.
کتابیں، لائبریریز اتنا زیادہ بہت آسانی کے ساتھ. تو اس زمانے میں کیا ہوگا ہم نہیں جانتے, یا اس زمانے میں کریش کر جائے گا, یعنی ٹیکنالوجی کریش کر جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے. انسانیت کی اتنی بدبختی ہے کہ اگر کوئی اتنا, یہ ابھی دیکھیں ابھی جو گورنمنٹس ہیں یہ لوگ وائرسز بناتے ہیں نا, اگر یہ کوئی ایسی وائرس بنا دیں, ابھی جو ہے, ابھی دیکھیں ابھی جو ہمارے پاس جو ایویڈنس آ رہا ہے, بلکہ یہ پبلک ہے, سو اکثر جو لوگ جانتے ہیں کہ یہ کورونا وائرس جو ہے یہ مین میڈ ہے. کورونا یہ نیچرلی دنیا میں نہیں, اس کو بنایا ہے, یعنی اس کے جینز کو چینج کیا. یہ انسانوں کو لگنی ہی نہیں تھی نا, جانوروں سے لے کر اس کے جینز میں تبدیلی کیا تاکہ یہ اب انسانوں میں بھی ٹرانسفر ہو سکے. پھر جو ہے یہ چائنا کے لیب سے, ہاں چائنا کے لیب سے یہ جو ہے یہ لیک ہو گئی ہے. اب کس طرح ان کی غلطی ہوئی, کس طرح, تو پوری دنیا کو 4-5 سال تک انہوں نے کتنے لوگ, ملینز کے حساب کے لوگوں کو مروایا نا. حالانکہ کورونا وائرس جو ہے کیا ہے, اس کی جو مورٹیلٹی ریٹ ہے, شرح موت جو ہے بہت نیچے ہے, بہت کم ہے. یعنی اگر یہ آپ کو کورونا لگے نا, 100 میں سے 1 آدمی بھی نہیں مرتا, اتنے کم لوگ مرتے ہیں, اس کے باوجود ملین سے مرے. اب ایسے ان کے پاس ان کے جو عالمی طاقتیں ہیں, وہ اکثر گورنمنٹ کے پاس, صرف یہ نہیں ہے کہ عالمی طاقتیں, یہ تو آسان چیز ہے نا بایولوجیکل ویپنز بنانا. ان کے پاس ایسے ایجنٹس ہوتے ہیں نا, ایسے بایولوجیکل ویپنز ہوتے ہیں کہ ان کی مورٹیلٹی ریٹ بہت ہائی ہوتی ہے. یعنی اصل میں دنیا کی تعداد کو کم کرنے کے لیے کیا گیا ہے. اب وہ اللہ جانتا ہے. اب دیکھیں اگر ان کے یا ایسے اگر یہ کورونا مثلا اس کی مورٹیلٹی ریٹ 10% بھی ہو نا, یا 20% ہو, تو آپ بتائیں کہ کتنے لوگ مریں گے. اور اگر اس سے زیادہ ہو کتنے, تو یہ دیکھیں, عرض یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی جنگ ہو کہ اس میں تیل آنا بند ہو جائے, آئل پروڈکشن یا بجلی ختم ہو جائے, تو یا تباہی بہت زیادہ وسیع پیمانے پر ہو, ہندوستان پاکستان ایک دوسرے کو مارو, رشیا چائنا امریکہ ایک دوسرے کو مارے, ٹھیک ہے نا, ایٹمک ورلڈ وارز ہوں, تو یہ کہ ٹیکنالوجی گڈ بائی ہو جائے, ٹھیک ہے نا, یہ میڈیا جو ہم جانتے ہیں چلا جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ کوئی گارنٹی نہیں. تو اس زمانے میں حالت کیا ہوں گے اللہ ہی جانتا ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ ہی جانتا ہے. تو میڈیا تو میڈیا کا دیکھیں, میڈیا تو کچھ بھی نہیں ہے نا, میڈیا تو کچھ بھی نہیں. تو لوگ کیا کرتا ہے, اہم چیز تو یہ ہے, what people do, لوگ کیا کریں گے نا. اس زمانے میں اگر دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میڈیا کیا تھا, لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے, افواہیں پھیلاتے تھے, تقریریں ہوتی تھی, شعراء ہوتے تھے, یا ممبر ہوتا تھا, یہ تھا, ٹھیک ہے نا. سینچریز تک یہی میڈیا تھا, سینچریز تک. اس زمانے میں بھی لوگ اگر مخالفت کریں گے ہمارے مولا علیہ السلام کے, وہ تو لوگوں کو اپنا پروپیگنڈا کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی طریقہ کار تو ہوگا. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, خدا حافظ. اوکے میرے محترم بھائیو,